تو دوستو میں نے گزارش کرنا ہے بی بی جناب معصومہ کم کے حوالے سے کل، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک آنکھوں دیکھا حال، یہ غالباً 2015-16 کی بات ہے جب ہم زیارات پہ گئے۔ سب سے پہلے ہم معصومہ کم گئے ایران میں، وہاں سے ہم نے عراق جانا تھا۔ عراق امام حسین علیہ السلام کی مزار کی زیارت کے لیے، باقی قبور جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی وہاں زیارتیں ہیں ان کی زیارت کے لیے، لیکن ویزوں کا تھوڑا مسئلہ ہوا وہاں قم میں، اس لیے کچھ زیادہ دن ہمیں وہاں رہنا پڑا۔ یعنی عام روٹین میں جو سالار وہاں اپنے زائرین کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں وہ دن تھوڑے ہوتے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے، ویزوں کے مسئلے کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ دن، تقریباً 10، 11، 12 دن ہم وہاں رہے، اور یہ سعادت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر بی بی کی مزار پہ جاتے، زیارات کرتے، 5 وقت کی نمازیں بھی وہاں ہی ادا کرتے۔ ماہ مبارک کے دن تھے، ماہ رمضان کے دن تھے، افطاری بھی وہاں جا کے، تو روزانہ کی بنیاد پر افطاری کے بعد وہاں ایک عالم دین خطاب کرتا، اور ہم بھی روزانہ اس عالم دین کی تقریر وہاں جا کے سنتے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا تھا۔ تو ایک عالم دین تھے، نام اس کا مجھے یاد نہیں، 2-3 دن ہمیں وہاں ہو گئے تھے رہتے ہوئے۔ رات کا وقت تھا، افطاری کے بعد جب ہم اس کی تقریر سننے کے لیے گئے تو اس نے ایک خوبصورت سا واقعہ، آنکھوں دیکھا حال اس تقریر میں بیان فرمایا۔ معرفت بلند ہوئی، ایمان تازہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاشان ایک علاقہ ہے ایران کا، وہاں کا ایک مومن تھا جس کا نام انہوں نے کاشف بتایا۔ وہ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا۔ آخر میں اس کے لواحقین اسے تہران لے کے گئے، کیونکہ تہران کیپٹل ایریا ہے ایران کا، دارالخلافہ ہے، اور ہمیشہ بڑے شہروں میں بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے، ڈاکٹروں نے اسے چیک کیا، وہاں بھی ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، اور لواحقین سے کہا کہ جو دن اس کی زندگی کے باقی ہیں، دن ہیں یا جتنا ٹائم ہے، لمحے ہیں، اسے گھر لے کے جاؤ، وہاں اسے رکھو، یہ جان بار ہونا اس کے لیے مشکل ہے، بیماری اتنی حاوی ہو چکی ہے، اب اس کا بچنا محال ہے۔ تو لواحقین کہتے ہیں وہ عالم دین فرما رہے تھے کہ ہم اسے واپس لے کے چلے، ہم جو راستہ آ رہے تھے معصومہ کم سے آ کے ہی ہمیں آگے جانا تھا۔ تو جب ہم بی بی کے شہر میں، بی بی کے سٹی میں پہنچے، اس وقت صبح کا وقت تھا، یعنی اذان سے پہلے کا وقت تھا، جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں مریض آرام پاتے ہیں۔ کہتے ہیں لواحقین کہ ہم نے دیکھا جب ہم اس عظیم شہر، اس مقدس شہر میں ہماری گاڑی، ہماری ایمبولینس چل رہی تھی، تو ہمارے مریض کی آنکھیں کھلی جو کہ کئی دنوں سے بے ہوش تھے۔ تو انہوں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا معصومہ کم کا شہر ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بی بی کی زیارت کرتا چلوں۔ ہمارے مریض نے کہا، جو کہ بے ہوش تھا پہلے کئی دنوں سے، تو ہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا، ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اسی طرف موڑے۔ دربار کے دروازے پر ہم نے ایمبولینس آ کے روکی، سٹریچر منگوایا، اسے سٹریچر پہ لٹایا کیونکہ اٹھنے کے تو قابل نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی تھی اور معصومہ کم کا خاص احسان کہ کتنے دن بے ہوشی کے بعد ہمارے مریض نے آنکھیں کھولی تھیں۔ ہم سٹریچر پہ لٹا کے اسے بی بی کے روضہ کے نزدیک لے کے گئے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، وہاں ہمارے مریض کی آنکھیں کھل گئی تھیں، یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا
जैसे अब इसकी कुछ तबीयत ठीक है। उसने हमारी तरफ देखा और कहने लगे, कुछ देर के लिए मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। हमने फिर उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। दरबार भी अजीम था, हम जितने लोग उसके साथ थे हम दूर चले गए। कहते हैं कि 5 या 10 मिनट के बाद जब हम वापस आए तो हमारी हैरानी की इंतहा न रही। हमारा जो मरीज था, जो कि बेहोशी की हालत में था, इंतहाई कमजोर, लागर और नहीफ, हमने देखा अब स्ट्रेचर पर नहीं था। उस आलिम दीन ने जैसे बयान फरमाया, मिन्नों आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा मरीज स्ट्रेचर पे नहीं बल्कि बीबी के मज़ार को अपने सीने से लगाए खड़ा था। हमारी हैरानी की इंतहा न रही। हम नज़दीक आए, उसे सेहतमंद पाया, उससे माजरा पूछा कि क्या हुआ, आप तो इतने मरीज थे, इतने बीमार थे, इतने लागर और नहीफ थे, अब आपकी सेहत काफी बेहतर नजर आ रही है, क्या हुआ ऐसा मौजज़ा? तो उसने जो जवाब दिया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने आले मोहम्मद की एक एक फर्द को ये इक़्तिदार अता की है कि जैसे चाहे वो किसी को अता कर सकते हैं। ये काशिफ कहता है अपने लवाहकीन से कि मैं स्ट्रेचर पे था, अपना दाएं हाथ बीबी की मज़ार पे रखा और बीबी के सामने एक शिकवा किया। कहने लगा, बीबी, ईरान के तमाम डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, अब आपके दरबार में मरीज आ चुका है, बीबी आप बताएं, आपके दरबार से भी लाइलाज जाऊंगा या मुझे सेहत मिलेगी? सुभान अल्लाह। कहता है, मैंने ताकत महसूस की इन लफ्ज़ों के बाद, फिर अचानक मैं स्ट्रेचर पे उठ बैठा, फिर मुझे बैठते हुए ही भी आराम महसूस हुआ। मैं स्ट्रेचर से नीचे उतरा, बीबी के मज़ार को सीने से लगाया। अब जबकि आप मेरे सामने हैं, मैं अपने जिस्म में किसी किस्म की कमज़ोरी, किसी किस्म की बीमारी महसूस नहीं कर रहा, बल्कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बीमारी से पहले मैं था। कहते हैं ये अजीब व गरीब मौजज़ा जब लोगों को पता लगा, क्योंकि अब नमाज का वक्त हो चुका था और लोग बीबी के हरम में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे, जब लोगों को इस बात का पता चला तो हमारे उस मरीज के जिस्म के कपड़े भी लोगों ने तबर्रुक के तौर पर नोच डाले। हमने उसे चादर ओढ़वाई, हमने उसे दोबारा कपड़े पहनवाए। 2-3 दिन हम वहां रहे। 2-3 दिनों के बाद हमने अपने मरीज से कहा, अब मरीज तो नहीं कह सकते, सेहतमंद था, कि अब वापस चलें, अब काशान चलें। तो उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया, इंसान के ईमान में इजाफा होता है। उसने लवाहकीन की तरफ देखकर कहा, क्या कह रहे हो, जहां मौत थी, जहां जिंदगी खत्म हो रही थी, वहां चला जाऊं? और जिस बीबी ने दोबारा जिंदगी अता की, जिंदगी उसके दरवाजे पे क्यों न गुजारूं? मैंने बीबी के साथ वादा किया है कि जितना अरसा जिंदा रहूंगा आपकी खुदामी करता रहूंगा, आपकी नौकरी करता रहूंगा, आपकी कदम बोसी करता रहूंगा। और वो आलिम दीन फरमा रहे थे कि इस टाइम भी ज़वार काशिफ यहाँ खुदाम है और ईरान की हुकूमत ने अब उसकी तनख्वाह भी मुकर्रर